بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پہ جن کی خاطر اللہ پاک نے دونوں جہانوں کو تخلیق فرمایا۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، خانہ کعبہ پر حملہ کب اور کیوں ہوا اور حملہ کرنے والے کا انجام کیا ہوا؟ پیارے ناظرین محترم، یہ واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا کہ یہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کسی نے اسے بتایا کہ وہ پتھروں کا بنا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو داری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ یہ ساری بات سن کر اس نے کہا، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس کے درمیان جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبو سلگانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا کہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہ آتے تھے۔ اور پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے، حج والے مناسک بھی یہاں ادا کرتے۔ عرب کے ایک شخص نفیل سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے خانہ کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیل لکھ کر دی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا ایک ہاتھی بھیج دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج کا لشکر لے کر مکہ کی طرف نکلا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب میں پہنچا تو ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ بھی موجود تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی ان سے ملے اور اپنے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے۔ ابرہہ نے کہا، انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا جائے۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت بزرگ اور عزت کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے بات ہی ختم کر دی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ آپ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ یہ پروردگار کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا
کہ ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے جائیں۔ جب انہیں اپنے اونٹ واپس مل گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نشان لگا کر انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر اگر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر میں ضربیں لگائی، اس کو آنچ چبوائے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ ہاتھی بانوں نے اس پر بہت سے تجربات کیے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف لے جا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کی طرح جھنڈ میں آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابرہہ کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب کے سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھیوں نے جب یہ تباہی کا منظر دیکھا تو وہ بری طرح بھاگے، لیکن ان پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے جسم کا ایک ایک اعضاء الگ الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر گر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل ہی نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے جب باہر نکلے تب دیکھا کہ سارے کا سارا لشکر تباہ ہو چکا تھا۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان آیا، مال میں بے تحاشا سونا چاندی تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ پیارے ناظرین محترم، اس طرح واقعات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔